اور اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے ابھی جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. لوگ ان کے چل رہے ہیں اور کل کے احتجاج میں جب یہ کہا گیا کہ اگر ہم نے الیکشن نہیں لڑا تو پھر کوئی الیکشن نہیں ہوگا، اس کا نوٹس الیکشن کمیشن کو بھی لینا چاہیے، حکومت پاکستان کو بھی لینا چاہیے، تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کا بھی لینا چاہیے، آرمی چیف ہوں یا کور کمانڈر ہوں، آئی ایس آئی کے چیف ہوں، ایم آئی کے چیف ہوں، آئی بی کے چیف ہوں، سب کو نوٹس لینا چاہیے اس شہر میں یہ کیا دھمکیاں دے رہے ہیں. ایک جمہوری پروسیس کو روکنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. یہ وہی شہر دوبارہ بنانا چاہتے ہیں. رسی جل گئی ہے، بل نہیں گئے. بری طرح سے انہوں نے برباد کیا، شہر کو اجاڑ دیا، ہمارے جوانوں کو بوریوں میں بند کیا، قتل عام کیا. اور جن کا اکٹھ ہوا ہے یہ سب ایک دوسرے کے جان کے دشمن. پہلے دوسری پارٹیوں سے اور قوموں سے لڑایا، پھر اس کے بعد مہاجر نوجوانوں کا خود قتل عام آپس میں حقیقی مجازی آڑی ٹیڑھی پارٹیاں بنا کے کیا. خندقیں کھود کر فائرنگ کرتے تھے، علاقے کے علاقے یرغمال بنے ہوئے تھے. آج وہی دھمکی تم دے رہے ہو تاکہ شہر پھر بربادی کی طرف چلا جائے. اب تمہیں کوئی رسپانس نہیں دے گا. الیکشن منعقد کراؤ، امن و امان کے لیے رینجرز اور فوج کو اسٹریٹجک پوزیشن پہ رکھو. ہم دیکھتے ہیں کہ کون الیکشن کو سبوتاج کرتا ہے. یہ دھمکیاں ہم نے پہلے بھی بہت سنی ہیں. 2001 میں ہم سے کہا گیا تھا ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، بیٹھ جاؤ ورنہ لیٹ جاؤ. ہم کھڑے رہے، بہت سے بھاگ گئے. ہم نے مقابلہ کیا اور اس شہر کی خدمت کی. کہا گیا کہ جو نشان لگائے گا اس کا انگوٹھا کاٹ دیں گے. ہم نے عوام میں ایک بڑی تعداد کو اس پر کنونس کیا کہ بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا. اس وقت کے حالات تو بہت مختلف تھے. تو اب یہ چیپیدی کا شوربہ، یہ دھمکیاں دیں گے کراچی کے لوگوں کو. ان کی اوقات کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی الیکشن نہیں ہوگا. کوئی حق لیا ہے تم نے کراچی کا؟ بیچا ہے ہمیشہ کراچی کو، تم نے فروخت کیا ہے تم نے کراچی کو. تم نے مہاجروں کے نام پر مہاجروں کو برباد کیا. تم نے نوجوانوں سے تعلیم چھینی، تم نے روزگار چھینا، تم نے ہماری اقدار، ہماری ویلیوز کو تباہ کر دیا. تم نے ہماری تہذیب کے اوپر حملہ کیا. تم ہمیشہ وڈیروں کی گود میں جا کر بیٹھ کر کراچی کا مینڈیٹ بیچتے رہے. آج تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو کراچی کے لوگوں کو کہ کوئی الیکشن نہیں ہوگا. یہ سازش اب کامیاب نہیں ہوگی. کیوں نہیں اس وقت ڈیلیمیٹیشن کروائی جب رجیم چینج میں تم سودے بازی کر رہے تھے اور سوداگری کر رہے تھے؟ کیوں اس وقت تم نے اختیارات حاصل نہیں کیے؟ ہم نے تو برسر زمین دھرنا دیا تھا. تم کیا کر رہے تھے؟ تم نے ہمارے 29 دن کے دھرنے میں تم نے صرف 2 گھنٹے کی دھرنی دی تھی، جمع خرچ کی، اور اس کے بعد رجیم چینج میں وزارتیں پکڑ لیں. جو وزارتیں پکڑ کے عیاشی کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ کراچی کے حقوق کی باتیں کر رہے ہیں. جنہوں نے گورنرشپ حاصل کر لی وہ بھی کراچی کی بات کر رہے ہیں، اور جو ایڈمنسٹریٹر پر بک گئے وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. کسی نے جو ہے کوئی ایک کمیٹی، کسی نے سندھ پبلک سروس کمیشن میں اپنے بندے رکھوا دیے، اور صرف اس قیمت پر کراچی کو بیچ رہے ہو تم. بھائی تم بات کرتے ہو کہ ہم نہیں ہوں گے تو الیکشن نہیں ہوگا. آ جاؤ تم بھی میدان میں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے الیکشن نہیں ہوگا. ذرا یہ حکومت جان پکڑے، الیکشن کمیشن جان پکڑے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے الیکشن نہیں ہوگا. اس لیے اس الیکشن میں سب کو برابر کا موقع ملنا چاہیے. اور ایک صاحب تو وہ ہیں جو سازشوں کے ذریعے، چور دروازے کے ذریعے ایڈمنسٹریٹر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. او بھائی میدان میں آؤ، عوام کو فیس کرو. ہارتے ہو تو ہارو، جیتتے ہو تو جیتو. عوام تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے کس نے کیا کام کیا ہے. ساری سازشوں میں پہلے بھی 3 مہینے پہلے یہ چکر چل رہا تھا کہ ایک پارٹی کو یہ کہا جا رہا تھا کہ تمہارے سربراہ کو تم مل جاؤ تو ایڈمنسٹریٹر بنا دیں گے، 2 سال کے لیے چھٹی کر دیں گے. او بھائی چور دروازوں سے کیوں آتے ہو؟ میدان میں آؤ تاکہ پتہ چل جائے گا تمہارا کچا چٹا. اور یہ جو تحفظ فراہم کیا گیا اتنے عرصے میں، کچھ مجرموں کو واشنگ مشینوں سے گزار کر دھونے کی کوشش کی گئی. اس پر اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اور عوام کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو اکٹھا کر کے طاقت فراہم کر کے اس شہر کو مزید برباد کرنے کا سوچ رہے ہیں. یہ اب نہیں چلے گا. اگر اداروں میں شامل کچھ لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو بحیثیت ادارہ ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو روکیں. اور اس قسم کے جو اکٹھ ہو رہے ہیں، جو دوبارہ سے کراچی کو اسی طرف لے کر جائیں گے جس طرف یہ پہلے بڑی اذیت سے نکلا ہے. اگر آپریشنز یہاں پر ہوئے ہیں
تو ان آپریشنوں کی قیمت عوام نے ادا کی ہے، رینجرز کے جوانوں نے ادا کی ہے، پولیس کے لوگوں نے ادا کی ہے۔ اگر دہشت گردی کا قلع قمع ہوا ہے تو اس کی قیمت سب نے ادا کی ہے، ہماری معیشت نے ادا کی ہے۔ لیکن آپ پھر چاہتے ہیں اور آپ ہمیں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تو سب اچھے بچے بن گئے۔ کل کی لینگویج نے بتا دیا یہ کتنے اچھے بچے ہیں، کیسے سیدھے ہو سکتے ہیں، جن کی اٹھان، جن کی تربیت، جن کی بنیاد دہشت گردی پر ہو، قتل و غارت گری پر ہو، گوری بند لاشوں پر ہو، بھتہ خوری پر ہو۔ ان کو جب موقع ملے گا وہ یہی کام کریں گے۔ اس لیے پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنو، جو عوام تمہارے ساتھ سلوک کریں گے اس کو فیس کرو، اور اب یہ بائیکاٹ کا چکر اپنی فیس سیونگ کے لیے مت چلاؤ۔ اگر ایسا ہی ہے تو میدان میں آ کر کراچی کے عوام کا، بلکہ سب سے زیادہ مہاجروں کا سامنا کرو، لگ پتہ جائے گا تمہیں کہ مہاجر تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے جو تم نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی تو اس وقت بڑی زبردست قسم کی مزے لے رہی ہے، ایک طرف ایم کیو ایم پہ ہاتھ بھی رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم تو الیکشن کرانا چاہتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ ختم کیا جائے، واضح طور پر جو میں نے ڈیمانڈ کی ہے اس کے مطابق الیکشن کروایا جائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی بھی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کڑی تنقید کی انہوں نے کہا کہ 2.25 سال سے الیکشن میں تاخیر کی جا رہی ہے، ہم نے اپنے لیے کسی سے کچھ نہیں مانگا، ہم عوام کے لیے بات کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہر دور میں حکومت میں ہوتے ہیں لیکن مسائل حل نہیں ہوتے، اگر ہم نے الیکشن نہیں لڑا تو کوئی الیکشن نہیں لڑے گا، اس بیان کا نوٹس لینا چاہیے۔